اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ دائر ہوا۔ ایک یہودی نے آ کے مدعا بیان کیا کہ مسلمان نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہ طلب کیے تو اس نے 4 گواہ بھی پیش کر دیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کو سنا، اس کے گواہوں سے گواہی لی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ مسلمان نے واقعی ہی جو ہے وہ اونٹ چوری کیا ہے، تو لہٰذا یہ جو اونٹ ہے یہ یہودی کو واپس کر دیا جائے جو کہ اس کا مالک ہے، اور جو مسلمان ہے اس کے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو گیا ہے، تو لہٰذا حد جاری کر دی جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فیصلہ سنا دیا تو جس شخص کے خلاف، جس صحابی کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف یوں دیکھ کر کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اونٹ چوری نہیں کیا، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ اونٹ چوری نہیں کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ ہے وہ برحق ہے، سب آنکھوں پر ہے، لیکن ایک بار اس اونٹ سے پوچھ لیں کہ آیا میں اس کا مالک ہوں یا میں چور ہوں، ایک بار اس سے پوچھ لیں، پھر جو آپ نے سزا جو ہے مجھے سنائی ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی درخواست پہ، اس کی اپیل پہ یا اس کے مطالبے پہ اونٹ کو طلب کیا۔ جب اونٹ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اونٹ سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ اے اونٹ بتا تو کس کی ملکیت ہے، تو اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی بھی جھوٹا ہے اور اس کے جو گواہ ہیں یہ بھی منافق ہیں، میرا مالک جو ہے یہ مسلمان ہے، میرا مالک مسلمان ہے۔ مقدمہ خارج ہو گیا، یعنی باعزت بری ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسلمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اونٹ کو گویائی کی طاقت دے دی اور اس نے تیرے حق میں گواہی دے دی اور تیری بخشش ہو گئی، یعنی تو سزا سے بچ گیا، مصیبت سے اللہ نے تجھے جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ اب وہ مسلمان جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یعنی وہ جو صحابی ہے، عربی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت تک رات کو سوتا نہیں ہوں جب تک 10 مرتبہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑھ لوں، درود و سلام کا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش نہ کر لوں، میں سوتا نہیں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جو اگلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں تو 10 مرتبہ درود و سلام روزانہ میرے پہ رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اس درود و سلام کی برکت سے اللہ نے دنیا کی مصیبت سے تجھے نکال دیا ہے، اور یہی درود کل آخرت میں تجھے عذاب کی مصیبت سے جو ہے وہ دور کر دے گا، جہنم کے عذاب سے تجھے محفوظ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ درود پاک اگر پڑھو گے تو دنیا کی مصیبتوں سے یوں نکلو گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے یا مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، اللہ یوں دنیا کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ اس لیے میں کئی بیانات کے اندر یہ فکرہ بولتا رہتا ہوں کہ کسی طرح آپ کے دل میں یہ اتر جائے کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اسم محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلتا ہے۔ تمام وظائف کر کر کے، تویز دھاگا کر کے، کالا پیلا نیلا چٹا کر کے تھک گئے ہیں، کسی در سے خیرات نہیں پڑی۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم تھک گئے ہو، پتھر چاٹ چاٹ کے تھک گئے ہو، بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہو۔ اگر تھک گئے ہو تو بس اپنی ہار مان لو اور گھر بیٹھے جو ہے وہ کملی پالے پہ دن رات درود پاک پڑھو، جون سا مرضی پڑھو، درود ابراہیم پڑھو، درود اہل بیت پڑھو، درود امت پڑھو، درود فتح پڑھو، درود رحمت پڑھو، درود خضری پڑھو، درود ماہی پڑھو، درود تنجینہ پڑھو، جون سا مرضی پڑھو، بس درود پڑھو۔ درود پڑھتے جاؤ گے تمہاری زندگی کے اندر سے برود نکلتا جائے گا، گھر میں درود پڑھتے جاؤ گے تمہارے گھر سے برود
درود نکلتا جائے گا۔ دکان، فیکٹری ہے، دفتر ہے، وہاں بیٹھ کے درود پڑھو گے تو جو تمہارے مخالفین ہیں برود کی صورت میں وہ برود نکلتا جائے گا۔ جہاں درود آ جاتا ہے پھر وہاں برود نہیں ہوتا۔ جہاں درود ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں برود ہوتا ہے وہاں بے یقینی ہوتی ہے، وہاں تباہی ہوتی ہے، وہاں ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہاں بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں نقصان ہی نقصان اور گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سے برود نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا، اور برود نکلے گا درود سے۔ ابھی میں نے فکرہ بولا کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں درود چلتا ہے، وہاں اسم محمد چلتا ہے، وہاں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلتا ہے۔ جو زندگی کے اندر غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، غم ہیں، اولاد کے غم ہیں، بیماری کی صورت میں غم ہے، جادو ٹونے کی صورت میں غم ہے، رزق کی صورت میں غم ہے، بدتفاقی کی صورت میں غم ہے، کوئی بھی غموں کی نوعیت ہے، ان غموں سے عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نکلنا چاہتے ہو تو کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریاضت مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی کالا پیلا نیلا چٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو صرف آمنہ کے لال پہ درود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صبح و شام اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض 10 مرتبہ درود و سلام دن میں اور 10 مرتبہ درود و سلام رات میں پڑھا، اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دے گا۔ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ سوال کتنا ہے؟ صرف 10 بار اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ بولو اگر گھر بیٹھے بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے، توانائی خرچ کیے، وقت لگائے مسئلہ حل ہو رہا ہے، ہم یہ حل نہیں چاہتے کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی فقیر کے پاس، کبھی عامل کے پاس، کبھی درگاہوں کے پاس، کبھی نیلا، کبھی پیلا، کبھی چٹا، تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں اور پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور گھر بیٹھے نہ گناہوں سے توبہ کر کے ہم راضی ہیں اور نہ کملی والے پہ درود پڑھ کے راضی ہیں۔ اور امت کی کم بختی یہ آئی ہوئی ہے کہ امت آج استغفار کو اور درود پاک کو وظیفہ نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے وظیفہ ہو تو سورۃ بقرہ کا ہو، 7 کالا بقرہ ہو تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ درود پاک ہے، درود پاک تو پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ ہمارا اعتقاد یقین ہی ایسا ہوگا تو ہمیں کیا نفع ہونا ہے۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تو قرض کے اندر جکڑا جائے تو میرے پہ درود پڑھ، جب غم تجھے گھیر لے نکلنے کا کوئی رستہ نہ ہو تو میرے پہ درود پڑھ، جب مایوسیاں تیرے گھر ڈیرا ڈال لیں، کوئی نکلنے کی سبیل نہ ہو، رستہ نہ نکلے، ہر طرح کا رستہ، سارے دروازے بند ہو جائیں تو میرے پہ درود پڑھ، اللہ عافیت کے رستے کھول دے گا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں اور آج کا امتی یہ کہہ رہا ہے جی درود پڑھنا کی ہو جاتا ہے، استغفار کرنا لکی ہو جاتا ہے، یہ تو جادو ہے، یہ کوئی توڑے گا، کوئی کاٹ کرے گا، کوئی علاج کرے گا تو علاج ہوگا، اس کے کرنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی مسلمان کی آج مت ماری گئی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ کے نام کی کیا طاقت ہے، اللہ کے نام کی کیا برکت ہے، کہ میں ایک بار اللہ کو پکاروں گا تو اللہ سارے نظام کو میرے حق میں چلا دے گا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مجھے مشکل لگ رہا ہے، تجھے مشکل لگ رہا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو رب اپنے نام کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر اپنے محبوب کی زبان سے کہلواتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ جب تو درود پڑھتا جائے گا تو حالت عبادت کے اندر ہے، اور ایک بار تو پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کو 4 انعامات اللہ عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام کیا ہے کہ 10 نیکیاں، دوسرا 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، اور تیرے 10 درجے اللہ بلند کر دے گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے ایک بار میرے پہ درود پڑھا میں اس کے اوپر 10 بار درود بھیجوں گا، جس نے ایک بار میرے کملی والے کے اوپر سلام بھیجا، اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہو کہ خدا ہو کہ تیرے پہ 10 بار سلام دی نازل کروں گا۔ پھر کیا پوچھا؟
جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے رب پوچھتا ہے کہ اے میرے محبوب اب راضی ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں تیرے اس کرم کے اوپر راضی ہوں، میں تیرے اس فضل کے اوپر راضی ہوں۔ حضور علیہ السلام عشش کر رہے ہیں کہ میں یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں کہ تو نے میری امت کے اوپر اتنا کرم کر دیا ہے۔ تو امتی جو ہے اس کرم کی قیمت یہ لگا رہا ہے کہ درود پڑھنا لکی ہو جاتا ہے، استغفار کرنا لکی ہو جاتا ہے، یقین بنا ہوا ہے تعویذوں کے اوپر، یقین بنا ہوا ہے لمبے لمبے وظیفے کرنے کے اوپر، یقین بنا ہوا ہے شرائط کے بغیر پڑھائیاں کرنے کے اوپر، یقین بنا ہوا ہے عاملین کے اوپر۔ کاش یقین بنتا در مصطفیٰ کے اوپر کہ در مصطفیٰ میں جو خالی جھولی لے کر آتا ہے وہ خالی نہیں رہتا۔ در کے مالک جو ہے آنے والے سائل کو نہیں دیکھتے، اپنی شان کو دیکھتے ہیں، اور نوازتے وقت اس کی ضرورت کو نہیں دیکھتے، اس کی نسلوں کو بھی سنوار دیتے ہیں، اپنی عطا کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ والو ہم جہاں سے مل رہا ہے اس در کو چھوڑ دیا، ملنگوں کے در پکڑ لیے، درباروں کو پکڑ لیا، ہم نے ملنگوں کو پکڑ لیا، عاملین کو پکڑ لیا، درباروں کو پکڑ لیا۔ اولیاء اللہ جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے اس دنیا سے گئے، مخلوق خدا کو خدا سے جوڑتے ہوئے گئے اور خود اللہ سے مانگتے رہے، آج امت ان کو جا کے کہہ رہی ہے کاکا دے دے، کاکا دے دے، کاروبار نہیں ہے گا کاروبار مل جائے، میرا ویزا نہیں لگتا بھائی میرا ویزا لگ جائے۔ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ملا نماز سے ملا، میں نے ہر نماز پڑھی اور اس طریقے سے پڑھی جیسے کملی والے نے پڑھی ہے۔ جن کے در پہ جا کے کاکے مانگ رہے ہو، جن کے در پہ جا کے حاجتیں مانگ رہے ہو، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو ملا نماز سے ملا۔ تو نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ تو ان کے کہنے کا، ان کے فرمانے کا کیا مقصد ہے کہ مجھے جو ملا اللہ سے ملا، مجھے جو ملا اللہ سے ملا۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ کاکا دے دو، کاکا ہے کاکی دے دو، ایک ہے گئے ایک اور دے دو جوڑی بن جائے، ویزا نہیں لگ رہا ویزا لگ جائے، بیماری ہے شفا دے دو۔ تو رب جو ہے آسمان زمین پہ رات کے آخری پہر صدائیں دے رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی قرض سے خلاصی مانگنے والا میں اس کو قرض سے خلاصی عطا کر دوں، ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا میں جہنم سے اس کو آزاد کر دوں، آزادی کا پروانہ اس کے نام جاری کر دوں۔ رب خود صدائیں دے رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اس وقت مسلمان جو ہے وہ کھا پی کے ڈکار لے کے الٹا ہو کے سویا ہوا ہے جب رب دے رہا ہے۔ تو جب رب کے دینے کا وقت ختم ہو گیا، روزی بٹنے کا وقت طلوع فجر کے بعد ختم ہو گیا، تو اب مسلمان عاملین کے ڈیروں پہ جا کے ان سے مانگ رہا ہے، دنیا مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے، بچے مانگ رہا ہے، کاروبار مانگ رہا ہے، صحت مانگ رہا ہے، سلامتی مانگ رہا ہے۔ جب رب دینے والا جو دینے پہ قادر ہے وہ دے رہا ہے تو مسلمان لے نہیں رہا، اور لے ان سے رہا ہے، مانگ ان سے رہا ہے جو دینے پہ قادر نہیں ہے، جو اپنی ایک سانس کے مالک نہیں ہے، ان کے در پہ جا کے جھولی پھیلا رہا ہے۔ اللہ والو جب در مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو پھر یہی ضلالت ہوگی، جب اللہ کا در چھوڑو گے تو پھر یہی ضلالت ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے اللہ والو جتنی پریشانیاں ہیں، گھر کی ہیں، باہر کی ہیں، کاروبار کی ہیں، صحت کی ہیں، کسی بھی پریشانی نے آپ کو نڈال کیا ہوا ہے، بے بس کیا ہوا ہے، لاچار کیا ہوا ہے، تمام وظائف، ہر گند بلند سب کچھ بند کر دو۔ گھروں کے اندر تعویذات ہیں، نقش ہیں، کچھ کوئی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو سب کو دریا برد کر دو، گھر کو بھی صاف کرو، اپنے آپ کو بھی صاف کرو، اپنے ظاہر کو بھی صاف کرو، اور گناہوں کی توبہ کر کے اپنے باطن کو بھی صاف کرو۔ اس کے بعد کملی والے پہ دن رات درود پڑھو، اللہ تجھے یوں نکالے گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اس لیے ساری امت کو یہ بار بار کہتا ہوں، درود پاک کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ کسی طرح دل کے اندر جو ہے حضور علیہ السلام کی محبت یا درود پاک پڑھنے کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو 5 اعمال کرنے ہیں۔ کتنے اعمال کرنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ وہ حضرات جو پہلی دفعہ تشریف لے کے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے، آرزو چینل پہ جائیں، وہاں پہ خضری عمل ہے، 5-7 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ آپ بیان ہے سنیں۔ ہر نماز کے بعد حصار، یعنی 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، صلی اللہ علی محمد، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، یا درود ابراہیم، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھو۔ درود تنجینہ پڑھو، درود ماہی پڑھو، درود تاج پڑھو، درود لکھی پڑھو، درود ماہی پڑھو، جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ کسی ایک درود پاک کو تھام لو، پھر
بار بار اس کو بدلنا نہیں ہے. جو جو اس کی تاثیر آپ کی زبان میں آپ کی روح میں آتی جائے گی, اندر سے برود نکلتا جائے گا, درود کی مہک آتی جائے گی, انشاءاللہ اندر اور باہر بھی مہکنا شروع ہو جائے گا. اندر اور باہر کی پریشانیاں اللہ دور کر دے گا. گھر بار کی پریشانیاں ہیں, کاروبار کی پریشانیاں یا بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے, اللہ سونا آسانی اور عافیت اور شفا والے راستے جو ہے وہ کھول دے گا. اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح جو ہے استغفار کی کریں گے. سارا دن اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی اور اس کے حلال کمانا اور کھانا ہے. یہ 5 کام کرنے ہیں. اور جب آسانی ہو رات کو دن میں کسی نماز کے بعد تو قرآن کی تلاوت کرو. ما تیسر من القرآن, رب یہ فرماتا ہے کہ جتنی آسانی ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. تو قرآن کی تلاوت بھی ساتھ کرتے رہنا تاکہ وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہو جائے. اور یہ 5 اعمال کرنے ہیں اللہ والو, یہ 5 اعمال یقین کامل کے ساتھ 5 ہفتے جس طرح میں نے سمجھایا ہے. پہلے گھر کو صاف کرو, سارے تعویذات, نقش, گند بلند, بچوں کے گلوں میں تعویذ, ڈوریاں, سب کچھ نکال کے دریا میں بہا دو. ظاہر کو پاک کرو, پھر باطن کو پاک کرو. اے اللہ میری توبہ, آج کے بعد کوئی تعویذ داغا, کوئی وظیفہ نہیں ہوگا. یہ 2 کام شرط ہیں. اس شرط کو پورا کر دو. اس کے بعد 5 ہفتے یہ 5 اعمال جو میں نے بتائے وہ کرو. اگر زندگی میں سکون نہ آئے, ٹھہراؤ نہ آئے اور زندگی بدلنا نہ شروع ہو تو شافی ذمہ دار ہے. شافی ذمہ دار ہے. اور اگر آپ کہو جی آپ کسی بات کے ذمہ دار ہیں, ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, تو بھائی اتنی بات مان لو, 5 ہفتے جو شرطیں 2 لگائی ہیں اپنا ظاہر اور باطن پاک کرو. اس کے بعد یہ 5 اعمال صدق دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ کرو. 5 ہفتے یہ اعمال کر لو. 5 ہفتے بعد طبیعت میں ٹھہراؤ نہ آئے, سکون نہ آئے, حالات نہ بدلیں, پھر تیرے پاس رستہ کھلا ہے. تو نیلا کرنا, تو پیلا کرنا, تو چٹا کرنا, تو کالا کرنا, تو اگے شاہ کے پاس جانا, تو کھبے شاہ کے پاس جانا, تو کرنٹ شاہ کے پاس جانا, تو جس کے پاس مرضی جانا. پھر تجھے ہم کچھ کہیں گے نہیں, پھر تیری مرضی ہے, تیری زندگی ہے, جو رستہ تو پسند کرے تو اس پہ چل. ایک بار ہماری مان لے بس. اور ایک بار جو ہماری ماننی ہے اس میں بھی تیرا نفع ہے, تیرا بھلا ہے کہ تو نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ہوا تو کچھ نہیں. ایک بار ہماری مان لے, ایک بار ہمیں آزما لے. 5 ہفتوں کی بات ہے, 5 ہفتے 7 ہفتے ہمیں آزما لے. اگر تو تیری بگڑی بن گئی اور بگڑی بننے کی امید لگ گئی تو شافی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہمارا ہو جا. اور اگر جو ہے تیری بگڑی نہیں بنتی تو جہاں سے تو آیا ہے تو واپس وہاں چلا جا. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دن رات ہم نے کملی والے پہ درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, ہم نے استغفار کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اور ہم نے اپنا حصار کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یا ہم نے رزق حلال کمانا ہے کہ نہیں کمانا, یا ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی, یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی. یعنی یہ جو اعمال میں 5 بتاتا ہوں یہ میں نے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے, یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. وہ تمام حضرات جو پہلے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اجتماعی عمل میں شامل, اللہ سبحانہ ان سب کو استقامت عطا فرمائے. وہ حضرات جو نئے شامل ہو رہے ہیں, نئے یہاں آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, تو ہمارا جو اجتماعی درود پاک کا عمل ہے 100 ارب کا یعنی 1 خرب کا وہ جاری ہے شافیہ سوشل میڈیا پہ. آپ بھی اس میں شامل ہوں, ضرور شامل ہوں, اپنے پیاروں کو بھی شامل کریں تاکہ دنیا میں جو لاکھوں لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں, اجتماعی عمل میں شامل ہیں, ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کملی چینل پہ جائیں, وہاں جو اجتماعی عمل کے درود پاک کے بیانات ہیں وہ سنیں, ارادہ کریں, نیت کریں اور ہمیں واٹس اپ کر دیں جو ہمارے آفیشیل نمبرز ہیں, یا تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جائیں, وہاں جا کے 3 باتیں لکھنی ہیں آپ نے, اپنا نام, شہر کا نام اور جتنا درود پاک پڑھیں گے اس کی تعداد. اگر آپ نے کامنٹ کر دیا تو واٹس اپ نہیں کرنا, اگر واٹس اپ کر دیا تو کامنٹ نہیں کرنا. یوں پھر تعداد جو ہے وہ ہمارے ریکارڈ میں ڈبل آنے کا ڈر ہوتا ہے, اس سے آپ نے گریز کرنا ہے. اللہ سونا آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے. اللہ سونا جو رستہ کامیابی کے حضور علیہ السلام کی غلامی والا ہے اس پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود بھی اس پہ چلیں اور لوگوں کو بھی جو ہے حضور کی غلامی والا رستہ جو ہے وہ دکھائیں تاکہ ہم خود بھی کامیاب ہو جائے, اور جو اس رستے پہ چلیں یا جن کو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں, دعوت دیں, وہ بھی کامیاب ہو جائے. جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے, جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ دلوں کے بیت جانتا ہے, ہماری ضرورتوں سے آگاہ ہے, اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.